بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیال آیا اچانک دل میں بیٹھے بیٹھے کہ یہ جو دنیا میں مخلوق ہیں اللہ کی، ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی جاندار چیز ہے، چڑیاں ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، انسان ہیں، یہ جو مخلوق اللہ کی ہے، اس مخلوق میں اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس وقت قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ بہت فخر سے کہا کہ یہ میری مخلوق میں اشرف المخلوق ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد اس کو اختیارات دے دیے، اس کو اچھائی اور برائی کے بارے میں بتا دیا گیا، اور بتانے کے بعد اس کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا گیا کہ یا تو تم نیک راستوں پہ چل کے میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، یا گمراہی اور بدنامی کے راستوں پہ چل کے میرے ناشکرے بن جاؤ۔ لیکن ہاں، اچھائی کے راستے پہ زندگی گزر رہی ہے یا برائی کے راستے پہ چل رہے ہو، ایک دن قیامت کا آئے گا اور اس دن اللہ رب العزت بندے سے ضرور پوچھے گا کہ کن راستوں پہ چل کے مجھ تک پہنچے ہو، آج یہ بتاؤ۔ اس دن فیصلہ ہوگا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اس کا نصیب اس کے ساتھ بھیجا، اس کے رزق کا وعدہ کیا، کسی کو دیا تو اتنا دیا کہ بے شمار دولت سے اور عزت سے نواز دیا، اور کسی کو اتنا بھی نہیں مل پا رہا ہے کہ وہ تن ڈھک سکے اپنا اور 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ یہ کیوں سمجھ میں آتا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے، فکر کی بات ہے۔ تو مجھے لگا کہ اللہ رب العزت کو دینے والا ہاتھ بندے کا پسند ہے، یہ والا ہاتھ، مانگنے والا ہاتھ اللہ رب العزت کو نہیں پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کو بہت دیا ان کو پھر ان پہ یہ بات چھوڑ دی کہ دیکھیں جو میں نے دولت دی ہے اپنے اس بندے کو، یہ خرچ کرنے کے لیے کون سے راستے اختیار کرتا ہے، اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہے یا کسی مستحق مجبور بے بس کی مدد میں ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ ایک واقعہ ہے 1970 to 80 کا، 70 سے 80 کے بیچ کا یہ واقعہ ہے۔ ایک نام آتا ہے تاریخ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ابھی آپ کو فوٹو دکھاؤں گا۔ عدنان خشوگی کر کے ان کا کچھ نام ہے، مکے میں پیدا ہوئے تھے، ٹرکی کے رہنے والے۔ ان کا مطلب کیا ان کی حیثیت تھی، کیا عروج تھا، کیا مقام تھا ان کا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ملتی ہے۔ یوں تو دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں ان کے بڑے بڑے پیلس اور کیا اعلیٰ قسم کی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ کینیا میں ایک مرتبہ اپنی فیملی کے ساتھ یہ چھٹیاں گزارنے کے لیے گئے۔ ان کی ایک معصوم چھوٹی سی بیٹی نے ان سے کینیا میں جب یہ اپنی چھٹی منا رہے تھے تو اس سے کہا کہ بیٹی نے کہا کہ ہمیں آئس کریم اور چاکلیٹ کھانی ہے۔ اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ اگر ہمارے آپ کے گھروں میں کوئی بچہ آئس کریم یا چاکلیٹ کی ضد کرتا ہے تو کتنے کی آئس کریم آتی ہے اور کتنے کی چاکلیٹ آتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کینیا میں آئس کریم نہیں ملتی یا چاکلیٹ نہیں ملتی۔ اس معصوم بچی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے انہوں نے 747 جو ان کا بوئنگ ایئر کرافٹ تھا اس پہ اپنے آدمیوں کو بھیجا، اور وہ کینیا سے فلائٹ ٹیک آف کر کے پیرس پہنچی۔ پیرس میں اس بچی کے لیے آئس کریم خریدی گئی، اور آئس کریم خریدنے کے بعد وہ جہاز پیرس سے ٹیک آف کرتا ہے تو جنیوا پہنچتا ہے جو سوئٹزرلینڈ میں ہے، اور جنیوا سے چاکلیٹ خریدنے کے بعد وہ شام ہوتے ہوتے جہاز واپس کینیا آ جاتا ہے۔ $1 ملین سے اوپر کا یہ خرچہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو خرچ کیجئے، کوئی دقت نہیں، لیکن یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ یہ واقعہ کسی کی رئیسی بیان کرنے کے لیے نہیں، کسی باپ کی اپنی بیٹی کے لیے محبت کا ظاہر کرنے کے لیے نہیں، یہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ معاشرے میں یہ جو کردار دیکھنے کو ملا، یہ جو کیریکٹر ہے، یہ انگلیوں پہ گنے جانے والے دنیا میں گنتی کے لوگ ہیں۔ اور وہیں دوسری طرف میں مولانا کا ویڈیو آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ مولانا کون ہے، ان کا نام کیا ہے، لیکن دل سے میں محبت کرنے لگا ان کی اس گفتگو کو سننے کے بعد، اور میں چاہتا ہوں کہ تقریباً ہر وہ انسان جس کے سینے میں ایک دردمند انسان کا دل دھڑک رہا ہے، جس کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ صحیح اور غلط کو سمجھ سکے، جس انسان کو اللہ رب العزت نے اتنا نوازا ہے کہ وہ اپنے اخراجات میں سے اسراف بیجا کا جو خرچ ہے اس کو رو کے کسی کی مدد کے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ اس لیے میں آپ کو یہ ویڈیو سنا رہا ہوں، میرا تو دل رو دیا، ہل گیا دل میں۔
مولانا کی زبانی آپ کو سناؤں گا کہ مولانا کے پاس کسی بچی نے ایک خط بھیجا اور وہ بچی اس خط میں لکھتی ہے کہ مولانا ہم 4 بہنیں ہیں، چاروں شکل صورت کے اچھے، چاروں کی تعلیم اچھی ہے، کوئی گریجویٹ ہے، کوئی پوسٹ گریجویٹ ہے، لیکن ہمارے والد ایک معمولی سے ٹیچر ہیں، بہت مختصر سی ان کی آمدنی ہے، تنخواہ ہے، اور ان کی تنخواہ میں گھر کے اخراجات اور امی کے علاج بمشکل تمام پورے ہوتے ہیں۔ ان حالاتوں میں ہمارے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں جو وہ ہماری ڈولی رخصت کر سکیں۔ اس نے کہا کہ میں مولانا آپ سے کیسے بتاؤں، برسوں بیت گئے، میں نے اپنے ماں باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی، اور کل میرے والد تہجد کے وقت اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پروردگار، یہ میری پھول سی بچیاں عذاب کی طرح سے لگتی، تو مجھے کب ان سے چھٹکارا دلائے گا، تو مجھے کب اس لائق اس حیثیت کا بنائے گا، کب میرے لیے تو اسباب پیدا کرے گا کہ میں ان بچیوں کو رخصت کر سکوں۔ تو آخر میں جو جملہ ہے وہ جھنجھوڑ دینے والا جملہ ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ وہ بچی آخر میں لکھتی ہے کہ ان حالاتوں میں بھی کیا خودکشی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہ شادیوں میں اسراف کی وجہ سے کس حال ہوتا ہے، میرے پاس اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرے پاس 2 خط محفوظ رکھے ہوئے ہیں، ایک حیدرآباد کی ایک بچی کا خط ہے، ایک گیا کی ایک بیٹی کا خط ہے، جو میں نے ارمغان میں بھی چھپوایا تھا۔ بڑا تڑپ تھا جب بھی میں نے ان خطوں کو پڑھا، بلک بلک کے رونے کو دل چاہا۔ ایک بچی ہے گیا کی، اس نے خط لکھا کہ چچا جان میں نے جو ہے بڑی مشکل سے تلاش کر کے آپ کا جو ہے ایڈریس اور آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں، ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو زحمت دے رہی ہوں۔ میرے والد صاحب جونیئر ہائی اسکول میں سرکاری ٹیچر ہیں اور تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم 4 بہنیں، چاروں قبول صورت ہیں اور الحمدللہ چاروں گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ہو گئی ہیں۔ میری والدہ بیمار رہتی ہیں، والد صاحب کی تنخواہ میں ہم بچوں کا گھر کے اخراجات اور والدہ کی علاج ہی کا بڑی مشکل سے ہو پاتا ہے۔ تو اب شادیوں کے لیے جو مطالبات ہو رہے ہیں، میرے والد اس کے پورا کرنے پر قادر نہیں ہیں، اس کی وجہ سے چچا جان ہم اپنے والدین کے اوپر عذاب بن گئے۔ میں نے کب سے اپنے ماں باپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اور رات تہجد کی نماز کے بعد دعا میں والد کی سسکیوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ والد صاحب اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہے تھے، رب کریم میری پھول سی بچیاں مجھ پر عذاب بن گئی ہیں، مجھے آپ اس عذاب سے کب نجات دیں گے؟ کیا چچا جان اب بھی ہمارے لیے خودکشی جائز نہیں ہے؟ یہ مسئلہ پورا کرنے کے لیے اس نے جو ہے جواب دیا تھا۔ یہ ان بچیوں کی آہیں ان تمام محلوں سے ٹکرا رہی ہیں، ان مال والوں کی جو ہے ان کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں، ان کو تباہ، ان کو پھونک کر رکھ دیں گی ان مظلوموں کی آہیں جو مال کے زوم میں مسلسل شادی کو مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں۔ اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ عملی مثالیں، تقریریں کرنے سے، وعظ کرنے سے اور اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ عملی طور پر لوگ کھڑے ہوں اور ایسی مثالیں قائم کی جائیں کہ ہم لوگ سادگی کے ساتھ شادی، سنت کے مطابق شادی کی جائے۔ اسی دنیا کے ہی تو یہ رخ ہیں۔ میں چاند پہ رہنے والوں کا ذکر نہیں کر رہا، میں کسی دوسری دنیا کا ذکر نہیں کر رہا۔ یہی دنیا، یہی انسان، پوری دنیا کا انسان اگر کیلکولیشن لے کے چلیے تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام اور اما حوا سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس روپیہ ہے تو ہم اسراف بیجا کی انتہا کر رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا تھا وہ تو خیر پھر کبھی بتاؤں گا، آج نہیں کہہ سکتا کیونکہ موضوع بدل جائے گا۔ میری صرف اتنی گزارش ہے، دیکھنے والوں سے میری صرف اتنی گزارش ہے کہ جہاں دنیا کی تمام چیزوں کا فنڈ بن رہا ہے، جہاں کٹی پارٹی کا الگ فنڈ ہوتا ہے، تمام شوق پورے کرنے کا الگ فنڈ ہوتا ہے، میرے بھائی، میرے عزیزوں، میرے ہمدردوں، عاقبت کو سنوارنے کا خوبصورت موقع صاحب حیثیت لوگوں کو اللہ رب العزت نے یوں دیا ہے کہ اگر اپنی بے شمار دولت سے کچھ پیسے نکال کے بند مٹھی ان مستحق لوگوں تک پہنچا دیے جائیں جن کی بچیاں شادی
جہیز کی وجہ سے نہ ہو پانے کی صورت میں اس خیال تک پہنچ رہی ہیں کہ کیا ان حالاتوں میں بھی ہم خودکشی نہیں کر سکتے؟ خودکشی حرام ہے میری بہن، بالکل جان کسی بھی حال میں یہ قدم مت اٹھائیے گا۔ آپ کون ہیں مجھے نہیں پتا، آپ نے مولانا کو خط لکھا، مولانا کون ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہر انسان تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ دے، اور ضمیر جھنجھوڑ دینے کے بعد ہر انسان یہ کوشش کرے کہ ٹھیک ہے ہم اب اپنے آس پاس اپنے قرب جوار میں دیکھیں گے کہاں کون ایسا گھرانہ ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی چل کے آئے، لیکن آپ اتنے بھی ہم اتنے بھی بد عقل نہیں ہیں، ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ ہم اپنے محلے میں، پڑوس میں، اپنے شہر میں، جاننے والوں میں، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داری، اپنے تعلقات والوں میں یہ نہ دیکھ سکیں کہ کہاں بچیاں ایسی ہیں جن کی عمر ہو رہی ہے اور شادی نہیں ہو رہی ہے۔ شادی نہ ہونے کی صورت صرف اور صرف ایک ہے۔ یہاں پر ایک بات اور ہے، ایک طرف پیسے نہ ہونے کی صورت میں خودکشی کا خیال بچیوں کے دل میں آ رہا ہے، اور دوسری طرف شادی سے پہلے پری ویڈنگ کا ایک فیشن جو چلا ہے، ڈیسٹینیشن ویڈنگ کا جو ایک معاملہ چلا ہے۔ خوب کیجئے، اللہ نے آپ کو بچی دی ہے، خوب کیجئے، لیکن وہ بات جو میں نے سب سے پہلے شروعات میں کہی کہ وہ جو قیامت کا دن ہوگا، اس دن اللہ رب العزت پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں جو دولت دی تھی وہ کہاں کہاں خرچ کی؟ ہم نے تمہیں جو دولت دی تھی اس کے لیے تم نے فارم نہیں بھرا تھا، تم نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ مجھے دنیا کا اتنا بڑا آدمی بنا دیجئے۔ میں نے تمہیں دولت اس لیے دی تھی کہ اپنی ضروریات، اپنی خواہشات کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس دیکھو، ڈھونڈو، جاؤ، تلاشو، مستحق اور ضرورت مند کی مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ میں صرف آپ لوگوں سے اتنی سی گزارش کر رہا ہوں، میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اپنے مہینے کے جو آمدنی کے ذرائع ہیں اس میں سے ایک فنڈ مستقل کا بنا لیجئے، ایک فنڈ مستقل کا ایسا بنا لیجئے، تھوڑے سے اماؤنٹ رکھیے۔ کوئی نہیں آپ سے کہہ رہا ہم اگر اپنی بچی کی شادی 1 کروڑ روپے میں کر رہے ہیں تو غریب کسی گھر کے معصوم کسی ایسے گھرانے میں جہاں پر بچیوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، 1 کروڑ کی حیثیت سے اپنی بچی کی شادی کرنے والے اگر صرف 1 لاکھ روپے بھی کسی غریب کی بچی کی شادی کے لیے ہاتھ بڑھا دیں گے تو یہ خودکشی جیسی خطرناک بات ذہن میں آنا بھی دور ہو جائے گی۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن یہ مولانا کا ویڈیو دیکھیے، جس طرح مولانا کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے اس بچی کے خط نے، اسی طریقے سے اگر آپ کے ضمیر میں بھی حرارت پیدا ہو جائے تو کیا پتا آپ کا یہ اٹھا ہوا ہاتھ دنیا، قبر اور آخرت تینوں جگہ آپ کے لیے کیسی نیکیوں کا امبار نکالے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔